سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے، جس کے بارے میں سوال کیا ہے بنگلہ دیش سے ہمارے ایک بھائی نے۔ کچھ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کو اہل حدیث، وہابی، دیوبندی حضرات توڑ مروڑ کر کے ولیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک آیت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں؟ تو اچھا، اب یہ جو چیز ہے یہ وہابی دیوبندی ولیوں کے لیے داتا، خواجہ، غوث کے خلاف، علی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت داتا اور خواجہ تو تھے ہی نہیں، تو پھر کن کے لیے اتری تھی یہ؟ اس وقت کون پیر فقیر تھے حضور کے دور میں؟ ان سے پوچھے کوئی بدبختوں سے کہ تم ان آیتوں کا رخ اولیاء اکرام کی طرف موڑ دیتے ہو، تو اس وقت کون سے اولیاء اکرام تھے جن کی مسلمان پوجا کرتے تھے؟ یہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے کافروں کو یہ بات کہی تھی۔ یہ بات میں پہلے آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں جب میں نے آپ کو کہا کہ بھئی جو ہندو ہیں وہ مندر میں جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں انہوں نے رب کی مورت بنا رکھی ہے، لیکن خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ بھگوان کے بت نہیں تھے، وہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے مجسمے بنائے ہوئے تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے، اپنے ہی ماں باپ کے بنائے ہوئے بتوں کی، اور کہتے تھے کہ یہ جو ہیں اصنام یہ ہمیں اللہ کی سفارش کریں گے، یہ شفاعت ہماری کرائیں گے۔ تو اس کے لیے پھر حضور نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ کو مانو، اور یہ جو تم اپنے آباء و اجداد کے مجسمے بنا کر ان کو پوج رہے ہو، نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے یا نہ تمہیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے آیت اتری تھی سمجھانے کے لیے کہ جن اپنے ہی آباء و اجداد کے مجسمے تم بنا کر ان کو پوج رہے ہو تو تمہاری کی طرح کے انسان ہی ہیں، وہ تم کو کیا نقصان اور کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن ہمارے وہابی دیوبندی جو سلفی اہل حدیث علماء ہیں انہوں نے ان آیتوں کا رخ توپ خانے کی طرح اولیاء کرام کی طرف کر دیا۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے۔